آپ دیکھ لیں قبلہ بابا جی صاحب علیہ رحمہ کی زندگی دیکھ لیں یا امیر المجاہدین کی زندگی دیکھ لیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی مدد کی، قال اللہ و قال الرسول پڑھایا اور اس علاقے کو اپنی علم کی دولت سے مالا مال کیا، اپنی مجاہدانہ زندگی سامنے رکھ کر کے اس علاقے کو منور و معطر و معمر کیا۔ اور قبلہ امیر المجاہدین نے جو ہے معذوری کی حالت کے اندر رسول اللہ کے دین کو سربلندی کی، اس کی سربلندی کی خاطر رسول اللہ کے دین کو سرد راتیں بھی دیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گئے، شیل بھی سہے، گولیاں بھی کھائیں، ہر قسم کی مصیبت برداشت کی، لیکن اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ تم میرے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے بھی فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو آگے پیچھے بھی نہیں ہونے دے گا۔ تو حاضرین و سامعین، ہمارے لیے یہ نمونہ ہے قبلہ بابا جی صاحب علیہ رحمہ کی زندگی بھی اور امیر المجاہدین علیہ رحمہ کی زندگی بھی۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چھپ چھپا کے نہیں کی جا سکتی۔ عشق نبی ایسی چیز ہے کہ یہ چھپ چھپا کے بعض دفعہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اظہار مانگتا ہے۔ کبھی انسان کو اس کے علم، اس کے تقوی، اس کی طہارت کا بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ جو انسان کبھی جیل جانا پسند نہیں کرتا تھا، وہ مسجد کا امام، وہ مسجد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دینے والا، لیکن جب رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا، رسول اللہ کے یہود و عنود نے خاک سایہ کرنے کا اعلان کیا، تو حاضرین و سامعین، ہر عالم دین، ہر شیخ الحدیث جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، رسول اللہ کے دین کی محبت تھی، انہوں نے وہاں جانا بھی پسند کیا جدھر وہ ساری زندگی نہیں گئے، ادھر کا منہ تک نہیں دیکھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر شرمائے نہیں، جھکے نہیں، بکے نہیں، ڈرے نہیں، اپنے ہاتھوں کو سامنے لہرا کر کہا یا رسول اللہ یہ تو جہل ہے، یہ تو جو ہے نومبر دسمبر کی سردی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کے دین کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر، آپ کی ختم نبوت کی خاطر اگر ہمیں اپنے بچے بھی قربان کرنا پڑے ہم وہ بھی قربان کریں گے، ہمیں اپنا خون بھی قربان کرنا پڑے وہ بھی رسول اللہ کی عزت پر قربان کریں گے۔ زندہ باد 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حاضرین و سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جگہ جہاں علماء کا کام نہیں تھا وہاں جانا، لیکن جب دین کے اوپر مشکل وقت آیا، رسول اللہ کی نواسوں کی سنت ادا کرنے کا وقت آیا، رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ادا کرنے کا وقت آیا، تو پھر جو ہے انہوں نے مشکلات کو نہیں دیکھا، مصیبتوں کو نہیں دیکھا، مصائب مختلف قسم کے جائے گئے، لیکن یہ ڈٹے رہے، پھر اللہ کی مدد آئی، ایسی مدد آئی کہ انہوں نے ساری ایجنسیاں استعمال کی، ساری طاقتیں استعمال کی، ہر قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن جن کے دلوں کے
اندر سچی محبت تھی رسول اللہ کی، جن کے دلوں کے اندر سچا پیار تھا، اور میں کہتا ہوں جن کے جسموں کے اندر حلالی خون تھا، حلالی خون تھا، انہوں نے رکاوٹیں برداشت نہیں کی، انہوں نے مصیبتوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے ایجنسیوں کی چالوں کو نہیں دیکھا، اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی رکاوٹ عبور کر کے وہاں پہنچ گئے جہاں رسول اللہ کی عزت کی خاطر جو ہے وہاں اپنا وہاں احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا معاہدہ حکومت سے طے کرنا تھا۔ وہاں پہنچ گئے، اور آپ نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا، ہر قسم کی انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی، سگنل بند ہوئے، موبائل بند کیے گئے، راستے بند ہوئے، لیکن رسول اللہ کے غلام وہاں پہنچے۔ اب انہوں نے سعی کی، کوشش کی، میں سمجھتا ہوں اس آخری دن تک، جب تک قبلہ بابا جی صاحب علیہ رحمہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے نا، اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں کے اندر شک تھا، شاید یہ سیاست کرنے گئے ہیں، شاید یہ سیاست کرنے گئے ہیں، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، سیاسی ووٹنگ کو بڑھانے کے لیے گئے ہیں۔ لیکن حاضرین و سامعین، انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں اس امت کو وہ حدیث رسول اللہ کی سناؤں کہ میرے رسول کو ادھر پتھر مارے گئے اس دین کی خاطر، رسول اللہ کے صحابہ کے قیمے کیے گئے اس دین کی خاطر، رسول اللہ کا سارا خاندان اس دین کی خاطر قربان ہوا۔ کیا میں ان لوگوں کو یہ حدیثیں سناؤں جو میرے ہر عمل کو، ہر کام کو سیاست سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں قبلہ امیر المجاہدین کی یہ مجاہدانہ زندگی تھی، لیکن انہوں نے یہ چیز بھی دل کے اندر رکھی، میں امت کو جگاتا رہا، امت کو سبق دین کا سکھاتا رہا، رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا رہا، لیکن ہر کام کو، ہر عمل کو وہ سیاست بناتے رہے، ہر کام کو سیاست بناتے رہے۔ لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا تھا نا، تم میرے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا۔ پھر آپ نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا، اس میڈیا نے بھی دیکھا جو ایک لفظ تک خادم حسین رضوی کا گوارا نہیں کرتی تھی، جو ایک خبر تک گوارا نہیں کرتی تھی، اس میڈیا نے بھی دیکھا، صرف جو ہے آنکھوں سے نظارہ نہیں ہوتا تھا، وہاں بڑے بڑے کیمرے بھی کام کرنا چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم یہاں ہیلی کاپٹر بھی لے کر آتے، وہ بھی اس جنازے کی کوریج نہ کر سکتا جو علامہ خادم حسین رضوی کو اللہ نے اس دنیا کے اندر عزت عطا فرما دی۔ آخری بات، بڑے بڑے لوگ اپنی پارٹیوں کے نعرے لگاتے ہیں، لگاتے تھے، لگاتے رہیں گے، لیکن ہم نے اس پارٹی کا نعرہ لگایا، اس پارٹی کا نعرہ لگایا جو فقط اپنا نام لینا بھی کسی سٹیج پر گوارا نہیں کرتا تھا، وہ نعرہ بھی لگاتا تو رسول اللہ کی عزت کا لگاتا، رسول اللہ کی برگاہ کے اندر حاضری کا لگاتا، رسول اللہ کی ختم نبوت کا لگاتا، اپنی بات تک گوارا نہ کرتا، اپنی تعریف گوارا نہ کرتا۔ تم نے دیکھ لیا، تمہارے نعرے آج ہیں، پارٹیاں ختم، تمہارے نعرے ختم، تمہارا لیڈر ختم، تمہارے نعرے ختم، اور اللہ نے ہمیں اس جماعت کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ کھڑا کیا جو آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں بھی، روحانی فیضان ان کا قائم ضرور ہے، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ نعرہ دیا، وہ قبر میں بھی چلے گئے، اللہ نے جو ہے اس نعرے کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور جب تک انہوں نے ہر انسان کو جس کے دل کے اندر سچی محبت تھی،
اور سنیوں کو اپنا بھولا ہوا سبق انہوں نے سکھایا. سنیوں کو انہوں نے بتایا کہ صرف میلاد، 11ویں، ختم، ان چیزوں پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ تم نے تو رسول اللہ کی عزت و ناموس کی خاطر ہی اور رسول اللہ کی محبت کے سہارے ہی ساری زندگی گزاری ہے. ہمارے پاس نمازیں نہیں، ہمارے پاس دیگر اعمال نہیں، ہمارے پاس فقط سہارا ہے تو رسول اللہ کا. انہوں نے بتایا یہ سہارا ہے تو اس سہارے کا سہارا بنو، ان کی عزت کے محافظ بنو، ان کی ختم نبوت کے محافظ بنو، تاکہ تم حقیقت کے اندر اہل سنت و جماعت کے لانے کے قابل بنو. حقیقت کے اندر اہل سنت و جماعت وہ ہے جن کے بڑے بھی دین کی خاطر قربانیاں دیتے رہے، جن کے بڑے بھی جن کے جسموں پر کوڑے مارے جاتے تھے، اور ایسے کوڑے مارے جاتے تھے نا، اگر وہ کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی تڑپ اٹھتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کوڑے مارے جاتے اور ان کو کہا جاتا کہو نا اپنی زبان سے قرآن مخلوق ہے. لیکن حاضرین و سامعین، امام احمد بن حنبل، ان کے ہاتھوں میں بھی بیڑیا، ان کے پاؤں میں بھی بیڑیا، ان کو سواری پر پہلے بچھایا گیا، پھر سواری سے اتار کر بادشاہ کے پاس لانے کے لیے ان کو کہا گیا پیدل چلو، اس کو کسی نے سہارا نہیں دینا. جس طرح کہ علامہ خادم حسین رضوی کو کہا گیا تھا تو ویل چیئر پر نہ بیٹھنا، بغیر کسی سہارے کے جہل کے اندر کھڑے ہو کر ان کو گھسیٹا گیا. اسی طرح انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو زندہ کیا، اس کی حیا فرمائی کہ ان کو بھی کہا گیا تھا تم بغیر سہارے کے آؤ. کبھی امام احمد بن حنبل گرتے، کبھی اٹھتے، کبھی گرتے، کبھی کھڑے ہوتے. اسی طرح آپ کو کوڑے مارے گئے، کوڑے مارے گئے. اور آپ کو ایک چور ڈاکو نے کہا تھا نا مجھے 80,000 کوڑا لگائے، میں اپنی بات سے نہیں پھرا. امام احمد بن حنبل تم بھی اپنی بات سے نہ پھرنا. تو آپ آخری وقت کے اندر اس کو دعائیں دیا کرتے تھے، فرماتے تھے وہ چور تھا، ڈاکو تھا، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جو ہے محافظ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کرنے والا ہوں. میں کس طرح اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اہل سنت کو اپنا حقیقی سبق سمجھایا اور سنیوں کو اپنا حقیقی مسلک بتایا کہ تم اہل سنت و جماعت صرف چند چیزوں تک محدود تھے، چند کاموں تک محدود تھے. آج تم نے رسول اللہ کی عزت کا محافظ بننا ہے تاکہ تم قبر کے اندر بھی رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو. تو یہی سبق لے کر جاؤ، یہی مشن لے کر جاؤ. یا رسول اللہ دنیا کے اندر بھی آپ کے محافظ بنے رہے، آپ کی عزت و ناموس کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے. کل کریم آقا کی بارگاہ کے اندر میدان محشر برپا ہو، وہاں بھی شفاعت کے طلبگار بنے. تو یہی دعا کریں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا کے اندر آپ کی عزت کے محافظ تھے، آپ کی عزت کی خاطر اپنی عزتیں قربان کی، اپنے جو ہے سارے امور کو قربان کیا. آج یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما رہے ہیں. تو ساری دنیا کے نعرے لیڈروں کے ختم ہو گئے، لیکن الحمدللہ علامہ خادم حسین رضوی، اللہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کا مشن آج بھی باقی ہے. ان کا نعرہ دیا گیا جو پہلے سے دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر جلا پیدا کیا، اس کے اندر قوت طاقت پیدا کی. وہ جوان جو اپنی راتیں گناہوں کے اندر گزارتے تھے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، وہی صبح و شام لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور سب سے بڑا اہل سنت پر بلکہ پوری امت مسلمہ پر جو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مسئلہ ختم نبوت سمجھا دیا، رسول اللہ کی عزت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا طریقہ سکھا دیا، سلیقہ سکھا دیا. یہی اہل سنت و جماعت بلکہ امت مسلمہ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں اسی مشن کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ تا قائم قیامت ہماری نسلوں کو بھی وابستہ فرمائے اور اسی کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارا قائد چلا گیا، اب قائد تبدیل ہوا، مشن تبدیل نہیں ہوا. اس مشن کے ساتھ ہم قائم ہیں، حکومت وقت کو پھر باور کرانا چاہتے ہیں
تم نے جو معاہدہ کیا نا، وعدہ کیا کہ ہم اس کو فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے، آج بھی ہمارے جذبے سوئے نہیں، ہمارے جذبے بیدار ہیں، ہم آنکھیں کھول کر جی رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کب 3 مہینے ختم ہو گئے، ہم پھر رسول اللہ کی عزت کی خاطر سامنے آ جائیں گے۔ 3 مہینے پورے ہونے دیں، ہمارا لیڈر پیچھے ہر شخص کو خادم حسین رضوی بنا کر چلا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر پہلے بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ کی عزت پر، رسول اللہ کی ختم نبوت پر کوئی سودا بازی قبول نہیں، اور آج بھی قبول نہیں۔ انشاءاللہ جب تک قبلہ بابا جی صاحب علیہ رحمہ آپ کا فیضان باقی ہے، آپ کی اولاد باقی ہے، انشاءاللہ علاقہ چھج کے اندر محافظ ختم نبوت ہر بچہ، ہر انسان، ہر بوڑھا، ہر مرد انشاءاللہ حضور کی عزت کا محافظ بن کے نکلے گا انشاءاللہ۔ قبلہ بابا جی صاحب نے علمی فیضان بھی چھوڑا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں بہادر جوان اپنی بہادر اولاد دے کر بھی گئے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، سر تن من سب کچھ قربان کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جب تک رسول اللہ کی عزت کے محافظ آپ بنے رہیں، ہمارے لیڈر بنے رہیں، انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر قائم فرمائے، اللہ ہمیں اسی جو ہے مشن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، اور اسی مشن کو لے کر اللہ قبر کے اندر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔